کئی دنوں سے نماز کے فوائد پر بات چل رہی ہے کہ نماز کے فوائد کیا ہیں۔ دنیاوی طور پر نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ 5 وقت ایک قسم کا زبردست طریقے سے معاملہ ہو جاتا ہے، ملاپ ہو جاتا ہے، بندہ رب کے پاس آ جاتا ہے تو احساس ہوتا ہے بندے کو کہ میں کسی کا غلام، میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ربط پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، وضو کے فوائد اپنی جگہ پر ہیں، جسمانی پاکیزگی بھی ہوتی ہے، اور جب بندہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ اس کے وہ پچھلے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر فائدے ہو گئے۔ پھر نماز کے لیے جب بندہ آتا ہے، اگر وضو بھی گھر سے کر کے ہر قدم کے اوپر اللہ نے کیا گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے، کہ نماز کے فوائد ہیں۔ لیکن ایک حدیث ہے جو ہم کئی دنوں سے چلا رہے ہیں، جس کے اندر نماز کے 5 فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ من حافظ علی الصلاۃ اکرمہ اللہ تعالی بخمس خصال، جو بندہ بھی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ اس انسان کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضور نے فرمایا کہ یرفع عنہ ضیق العیش، زندگی کی جو تنگیاں ہوتی ہیں، بندہ پریشان ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، کسی بھی حوالے سے بندے کو سکون اور اطمینان نہیں ہوتا، نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے اللہ زندگی کی ساری تنگیاں دور فرما دیتا ہے۔ تنگی نہیں رہتی، سکون پیدا ہو جاتا ہے ایک انسان کو دل کے اندر، بشرطے کہ نماز شریعت کے مطابق ادا کی جائے۔ اور دوسرا فائدہ حضور نے فرمایا کہ وعذاب القبر، جس وقت بندہ 5 وقت نماز کی عادت بنا لیتا ہے اللہ اس انسان کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑا عظیم فائدہ ہے۔ تیسرا فائدہ بیان کیا تھا وَيُؤْتِي اللَّهُ تَعَالَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قیامت والے دن 2 قسم کے لوگ ہوں گے، بعضوں کو ان کا نام اعمال یہ پیٹ چیر کے اس کے اندر سے ہاتھ نکال کے پیچھے کی طرف سے تھمایا جائے گا، اور بعض ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ نماز کا فائدہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 5 وقت نماز پڑھنے والے انسان کو اللہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے، انشاءاللہ ملے گا۔ جس رب نے یہ نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے نا، انشاءاللہ امید رکھیں، اللہ کے اوپر امید رکھا ہے، ڈر بھی ہونا چاہیے اللہ جل شانہ کا، امید بھی کمال کی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو یہ ڈراتے بھی ہیں اور ساتھ خوشخبریاں بھی دیتے ہیں۔ اللہ کے اوپر امید رکھیں، بڑی رحمت والی ذات ہے۔ اپنی طرح سے بندہ کوشش کرے نا تھوڑی بہت جتنی ہو سکتی ہے، بالکل انسان کے ساتھ وہی سمجھیں کہ جیسے ماں باپ کا پیار نہیں ہوتا چھوٹے بچے کے ساتھ، محبت ہوتی ہے ماں کو، والد کو اپنے بچے کے ساتھ، وہ چلتا ہے، گر پڑتا ہے، آنا چاہتا ہے، درمیان میں لڑکھڑا جاتا ہے، لیکن ماں باپ اس کو گرنے نہیں دیتے، گرنے بھی لگے تو آگے جا کے تھام لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان پتہ چلاتا ہے کہیں اگر بندہ گرنے لگے تو رب کی رحمت جا کے اس کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے، محبت دیتی ہے اس کو۔ یہ تو ایک انسان ہے کہ جس کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ماں کو، باپ کو، اندازہ تو کریں رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے امید بھی رکھنی چاہیے اللہ کے اوپر۔
تو ایک یہ فائدہ بیان کیا تیسرے نمبر پر کہ اللہ اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے۔ آج کے سبق میں ہم چوتھا فائدہ پڑھیں گے، یہ 3 فائدے پہلے بھی گزر چکے تھے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جس وقت لوگ حشر کے میدان میں جائیں گے نا، تو ایک درمیان کے اندر پل ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کے لیے پل صراط کا لفظ بولتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر اس کے لیے مطلقاً صراط کا لفظ بولا جاتا ہے۔ صراط کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چھوٹا سا پل ہے جی وہاں سے یوں گزر کے جانا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورۃ ابراہیم کے اندر آتی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قیامت کے دن نا اس زمین اور اس آسمان کو بدل دیا جائے گا، مطلب آسمان کو بھی ختم کر دیا جائے گا، زمین کو بھی توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور جس وقت یہ آسمان اور زمین ختم کر دیے جائیں گے تو پھر بندے کہاں ہوں گے حشر کے میدان؟ ہر چیز تو ختم ہو گئی، انسان کہاں پر ہوں گے؟ اس آیت کریمہ کے ساتھ مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا جائے گا، تمام انسان اور جنات اکٹھے ہو کر پل صراط پر جمع ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا اتنی بڑی جگہ ہے پل صراط جس کو کہا جاتا ہے، تمام انسان وہاں پر جمع ہوں گے اور اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جس طرح لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، میخیں سے بنی ہوئی ہوتی ہیں، کیل سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو بھی بندہ وہاں سے گزرتا ہے پاؤں کے اندر اس کے باقی جسم کے اندر وہ چمٹ جاتے ہیں، اور وہ بالکل جہنم کے اوپر پل بنائی گئی ہے اور سب نے گزر کے جانا ہے، کیا نبی، کیا ولی، کیا علی، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا انبیاء، اولیاء، سب نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو بھی ہے اللہ فرماتے ہیں سب نے وہاں سے گزر کے جانا ہے، پکی بات، سب نے وہاں سے گزرنا ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ البتہ وہاں سے گزرنے کے لیے مختلف طریقہ کار ہوں گے، ان میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ جس وقت وہ وہاں پر جائیں گے وہ لگے ہوئے جو اس کے آگے پیچھے آنکڑے ہوں گے وہ اس کو پکڑیں گے اور پکڑ کے اس کے جسم کو چیر کے نیچے جہنم ہوگی اس کے اندر پھینک دیں گے، اور کچھ ہوں گے وہاں سے گھسٹتے ہوئے گزریں گے، کچھ ہوں گے جو وہاں سے پیدل جیسے بندہ چلتا ہے اس انداز میں جائیں گے، اور کچھ ہوں گے جیسے سواری پر بندہ جاتا ہے اس طرح سواری کے اوپر گزریں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو ہوا کی طرح وہاں سے گزریں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو وہاں سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے نا، قیامت والے دن پل صراط سے یوں گزرے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے۔ بجلی کے گزرنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، یوں گزر جائے گا پتہ ہی نہیں چلا، آگے پہنچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز کی برکت ہے، 5 وقت نماز کی برکت ہے، 5 وقت نماز کی برکت کے پل صراط سے یوں گزرا کہ جس طرح بجلی جاتی ہے، بجلی کے گزرنے کی طرح گزر جائے گا، احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اور آخری فائدہ اس حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، جو بندہ 5 وقت نماز کی عادت بناتا ہے اللہ بغیر حساب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کا فائدہ حساب نہیں ہے، وگرنہ اندازہ ہے اللہ ہم سے حساب نے تو کون دے سکتا ہے۔ من ہوں سے با اس سے با، حضور کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جیسے حساب شروع ہو گیا نا، پکی بات ہے وہ پکڑا گیا،
کوئی صورت نہیں ہے اس کے بچنے کی. ہاں اگر اللہ حساب نہ دے اپنی رحمت فرما دے وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس لیے 5 فائدے اس حدیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں کہ جو بندہ 5 وقت نماز کی عادت بناتا ہے اللہ اس کو یہ فائدے عطا کرتے ہیں. ایک فائدہ دنیا کا ہو گیا، ایک فائدہ برزخ کا ہو گیا، اور باقی جو 3 فائدے ہیں نا یہ آخرت کے فائدے ہیں. دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ زندگی اور رزق کی تنگیاں دور فرما دیں، سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے. برزخ کا فائدہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمائیں گے. اور آخرت کا فائدہ یہ ہے ایک تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور دوسرے نمبر پر پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی گزر جاتی ہے. اور تیسرا فائدہ عالم آخرت کے اندر جو ملے گا وہ یہ ہے کہ بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ نماز کے فائدے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کے اوپر نماز پڑھیں، توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، مقصود بنا کے مقصد بنا کے نماز پڑھیں. مقصد بنا کے، ایسے نہیں موقع مل گیا تو پڑھ لی، موقع نہ ملا تو چھوڑ دینا. مقصد بنا کے نماز پڑھنی چاہیے. سارے کام آگے پیچھے ہوتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، ہو جائے کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگر نماز رہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز رہ گئی وہ سمجھو اس کے گھر والے، بیوی، بچے، پورا گھرانہ، اس کا پورا مال، اس کا کاروبار سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. آج احساس نہیں ہے. کتنی ساری نمازیں رہ جاتی ہیں کاروبار کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، کسی چھوٹے سے کام کی وجہ سے. حتیٰ کہ اللہ معاف کرے شادی کے موقع پر بھی ایسے ہوتا ہے کہ شادی کے اندر بندہ ذات کے پتہ نہیں کتنی نمازیں ضائع کر بیٹھتا ہے. اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا نقصان. اس لیے اس کا احساس کرنا چاہیے. نماز 5 وقت پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. اس حدیث مبارکہ میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو 5 فائدے ہیں نا یہ اس انسان کو ملیں گے جو 5 وقت نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے. یہ 5 کے 5 فائدے اس کے اوپر آ گئے جو اس کے اندر میں نے حدیث کے اندر بیان کیے ہیں. اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں. میں انشاءاللہ آئندہ جو نماز کے فوائد ہیں ہو سکتے ہیں ان پر بات کروں، یا نماز نہ پڑھنے کی جو نقصانات ہیں نا حدیث پاک میں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں. نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں وہ بھی اس کے اندر آئیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کے اندر آ کے اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.